ریڈ زون with ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، ہم گزشتہ دنوں میں بھی بتاتے رہے آپ کو کہ ایڈورڈز کالج کے حوالے سے کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان انٹرفیتھ لیگ نے اور دوسری تنظیموں نے مل کر یہاں پر ایک پروٹیسٹ لانچ کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر شاہ فرمان نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ ایڈورڈز کالج جو ہے وہ کرسچنز کی پراپرٹی ہے اور وہ کرسچنز کے پاس ہی رہے گا۔ ایک ایشو چلا کہ ایڈورڈز کالج کو نیشنلائز کیا جا رہا ہے، تو میں پوائنٹ نمبر 2 بڑا کلیئر کر دوں کہ کوئی نیشنلائزیشن نہیں ہو رہی، یہ کرسچنز کی پراپرٹی ہے، ان کی پراپرٹی رہے گی، اس کالج کا پرنسپل کرسچن رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ادھر کا پرنسپل جو ہے وہ بھی کرسچن ہی ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو وہاں کے پرنسپل ہیں بریگیڈیئر نیئر فردوس صاحب، ان کے اوپر کافی سارے اعتراضات اٹھائے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو بشپ ہیں پشاور ڈائسس کے، بشپ ہیمفری سرفراز پیٹر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے اس بات کا جواب دیا ان کے اعتراضات کا کہ پرنسپل نیئر جو ہے ان کے اوپر کوئی ایسا کرپشن نہ ثابت ہوا ہے اور نہ ہی ایسے کوئی چارجز ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم گورنمنٹ کو موقع دے رہے ہیں دسمبر 25 تک کا کہ وہ کالج کرسچنز کے حوالہ کریں، بی او جی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ حوالہ کریں کرسچنز کے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم بتائیں کہ یہ کورٹ میں کیس ہے، سپریم کورٹ میں ہے اس کی ہیئرنگ، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ سینٹ نے ایک سٹینڈنگ کمیٹی بنائی کامران مائیکل صاحب کے وہاں پہ جو انہوں نے پیش کی قرارداد اس کے اوپر، اور وہاں پہ بات کی گئی چیف سیکرٹری سے جو پشاور کے ہیں، ان کو طلب کیا گیا، رپورٹ مانگی گئی، اور خاص طور پر سیکیورٹی کے حوالہ سے جو بریگیڈیئر نیئر کو پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پاکستان انٹرفیتھ لیگ نے ایک باضابطہ خط پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو بھیجا، اور اس کے ساتھ ہی صدر پاکستان کو بھی وہ خط ارسال کیا گیا، اور جس میں بڑی وضاحت سے کہا گیا کہ ایڈورڈز کالج کا جو مسئلہ ہے اس کو فوری حل ہونا چاہیے، اور جو مینجمنٹ ہے، جو چیئرمین شپ ہے، وہ کرسچنز کے پاس آنی چاہیے، کیونکہ یہ جو کرسچن کالج ہے یہ کرسچنز کی پراپرٹی ہے، چرچ کی پراپرٹی ہے، اور سی ایم ایس جو ہے وہ اس کی لیگل اونر رہی ہے، اور انہوں نے آگے اٹارنی جو ہے وہ چرچ آف پاکستان کو دی ہے۔ اس میں درخواست کی گئی پریزیڈنٹ صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے، کہ گورنر شاہ فرمان صاحب کو باز رکھیں کہ وہ اس میں پالیٹکس نہ کریں، انہیں باز رکھیں ساری کابینہ کو صوبائی کہ وہ اس میں پالیٹکس نہ کریں۔ ناظرین، مجھے لیٹر پرائم منسٹر صاحب کو بھیجا گیا ایڈورڈز کالج کے حوالہ سے، اس کی ایک کاپی پاکستان انٹرفیتھ لیگ نے سیف اللہ نیازی جو کہ چیف آرگنائزر ہے پی ٹی آئی کے، ان کو بھی دی، اور انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ میں پرائم منسٹر صاحب سے بات کر کے اس مسئلے کو مسیحوں کی امیدوں کے مطابق حل کرواؤں گا۔ اس میں آج ہم آپ کو بتانا چاہیں کہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ناظرین، جو انہوں نے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کی شاہ فرمان صاحب نے، اس میں انہوں نے 2 کمیٹیز تشکیل دی۔ اس میٹنگ میں کرسچن نمائندے جو ہیں بورڈ آف گورنرز کے، انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، بلکہ بشپ صاحب نے اسی دن پریس کانفرنس بھی کی، اور اس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں ناظرین وہ یہ ہیں کہ 2 کمیٹیز تشکیل دی گئی ہیں۔ ایک کمیٹی بات کرے گی 10 سال کی جو ماسٹر پلان ہے اس کے حوالہ سے، کہ اگلے 10 سال میں ایڈورڈز کالج نے کس طرف جانا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے ناظرین کہ ایک کرسچن پراپرٹی میں
کرسچنوں کی ملکیت میں، کرسچنوں کی ایڈمنسٹریشن میں تمام حکومتی نمائندے اور مسلمز بیٹھے ہوئے ان کی 10 سال کی جو ہے پلان بنا رہے ہیں، ماسٹر پلان. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اور دوسری کمیٹی جو ناظرین بنائی گئی ہے وہ امپلائیز سروس سٹرکچر کے حوالے سے بنائی گئی ہے کہ اس میں آپ سجیسٹ کریں کہ جو ایڈورڈز کالج ہے اس کا امپلائمنٹ سٹرکچر کیسا ہوگا. ناظرین بتاتے چلیں کہ جو کالج رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں یہ 1991 میں بھی ریوائز ہو چکے ہیں، 2015 میں ریوائز ہو چکے ہیں. اب جو گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، جو شاہ فرمان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں، وہ فل ٹائم اس وقت سیاسی چالے چل رہے ہیں اور پریس کانفرنس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، میں ارریلیونٹ ہوں، میں اس کا کوئی کرتا دھرتا نہیں ہوں، کرسچنز کی پراپرٹی ہے، کرسچنز کے پاس رہنی چاہیے، پرنسپل کرسچن رہنا چاہیے، چیئرمین کرسچن رہنا چاہیے. تو پھر کیا وجہ ہے شاہ فرمان کہ آپ یہ کمیٹیز بنا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے شاہ فرمان کہ آپ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہاں پہ اس کو چینج کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے شاہ فرمان کہ وہ جو 10 سالہ منصوبہ بندی کرنے جا رہے ہیں اس میں مسیحوں کی آواز نہیں ہے؟ آپ ڈکٹیٹر بن چکے ہیں، آپ اباف دا لا آ گئے ہیں. اور ناظرین آپ کو بتاتا چلو ایک جو خطرناک کام کرنے جا رہا ہے شاہ فرمان وہ یہ ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اور ناظرین جو ایکٹ آف پارلیمنٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس کی میں آپ کے سامنے تفصیل رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ یہ ہے کہ یہ سارے مل کر گورنر، یہ جو کمیٹیز ہیں، بورڈ آف گورنرز کے جو ممبرز ہیں، یہ مل کر سفارشات دیں گے پروونشل اسمبلی میں اور ایک بل پاس کریں گے. بل یہ ہوگا کہ یہ جو ایڈورڈز کالج ہے اور وہ جو 30 کروڑ یونیورسٹی کے لیے دیا گیا ہے، وہ جو یونیورسٹی ہے اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ سے منظور کرائیں گے اور گورنمنٹ کے انڈر لے کے آئیں گے. جبکہ ہم کہہ رہے ہیں یہ ادارہ پرائیویٹ ہے. ایکٹ آف پارلیمنٹ کرنا ہے تو ایکٹ آف پرائیویٹ لاز کے مطابق کریں. آپ اگر آپ نے اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو گورنمنٹ کا یونیورسٹی کا اناؤنس کیا تو مسیحی چپ نہیں بیٹھیں گے. ہم بتائیں گے کہ آپ کا اصلی روپ کیا ہے. اور میں یہاں پہ یہ بتا دوں آپ سب کو، KPK کی جو سازشی ٹیم ہے، شاہ فرمان جو ہے، اگر آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ لے کر آئے ہم اس کے اوپر کھڑے ہوں گے، اپوز کریں گے، آپ کو، آپ کے خلاف نکلیں گے سڑکوں پر. مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے آپ نے، ایک طرف کچھ بیان دے رہے ہو اور دوسری طرف اندر سازش کر رہے ہو کہ ہم ایکٹ آف پارلیمنٹ لا کے اس کے اوپر قبضہ کریں. ہر صورت ہم آواز اٹھائیں گے، پرائم منسٹر تک جائیں گے اور پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر بھی پروٹیسٹ ہوگا، گورنر ہاؤس کے باہر بھی پروٹیسٹ ہوگا، PTI کے سینٹرل آفس کے باہر بھی پروٹیسٹ ہوگا. اور یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آپ کی سازش یہ ہے کہ ہم اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا کر اس کو اپنے قبضے میں کر لیں. آپ کے سارے بورڈ آف گورنرز لگے ہوئے ہیں وہاں پر اور آپ گورنمنٹ کے قانون کے مطابق اس کو چلائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے. یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ پرائیویٹ ہی رہے گا. یہ کرسچنوں کا ادارہ ہے، کرسچنوں کے پاس ہی رہے گا. اور ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ان کی فوٹو سیشنز میں مت آئیے، ان کے آپٹکس پہ مت آئیے، کیونکہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اور ہمارے افسوس کے ساتھ جو نمائندے ہیں ناکارہ ہیں، ان کے ناک کے نیچے سے ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں مگر وہ سوئے ہوئے ہیں. خدا کے لیے پالیٹکس اگر کر رہے ہیں وہ تو آپ بھی پالیٹکس کریں. اگر نہیں آتی تو باہر آ کے بیٹھے، اندر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کی تو آواز تک نہیں نکلتی پارلیمنٹ میں، یہاں تک کہ کھانستے ہوئے ڈر لگتا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ جیسے جو نمائندے ہیں وہی جا کے اپنے اداروں کو تباہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بیچتے ہیں. اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ادارے آپ خود ہاتھ میں اٹھا کر پلیٹ میں رکھ کے ان کو دے رہے ہیں. اور یہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین شرم آنی چاہیے ان کو. ناظرین نیکسٹ پروگرام میں آپ سے فردر انفارمیشن شیئر کریں گے، آپ کو بتاتے رہیں کہ ایڈورڈز کالج میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور گورنمنٹ جو ہے کس طرح کی سازشوں میں انوالو ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.